نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے معزز بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفکر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں مفکر عزیز آفیشل۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 دجال کورس میں مہدیات باب کا، امام مہدی کے جو باب ہے اس کا جو آج ہمارے پاس تیسرا اور اس کورس کا چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ریکارڈ کیے وہ بھی ہم اس کے اینڈ اسکرین پہ دے دیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو جاننا سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس سے پہلے جو ویڈیو ہیں جو پہلے ایپیسوڈ 1 2 3 ہے اس کو سمجھ لیں، پھر اس کی سمجھ آپ کو اچھی طرح آئے گی۔ ابھی ہمارے پاس ہے دمس کلندر اس مہدیات پارٹ کا، جو مہدیات ہے ہمارے پاس اسی باب کا دمس کلندر۔ دوسری بات ہمارے پاس مہدی کون ہوں گے، حضرت مہدی کون ہوں گے، یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے ارد گرد جو جماعت کی پہچان ہوتا کہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہیں۔ قارئین محترم، معزز سامعین محترم، حدیث میں دو اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہیں، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے حق کے لیے قربانی دینا اور باطل کے خلاف ڈر جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں حدیث بندہ کے سامنے عربی میں حوالہ موجود ہے۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکات شریف کا ہے، لیکن اگر ہم عربی بات کی طرف گئے تو یہ تحقیق کا مضمون بن جائے، جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں۔ تحقیق کے لیے ہمیشہ اپنے اکابر کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر اور نمائند دیوبند کو جس علم اور تقوی سے نوازا وہ راسخ، اور جو فہم و بصیرت عطا کی وہ کامل ہے، لیکن ہمارے خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ان سے پوچھ کر چلتے رہے اور ان کی تقلید میں احتیاط اور نجات کو مضمر سمجھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جس معرکۃ الآراء کتاب کی تحقیق و تلخیص کی ہے، اور اس کے آخر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامات یوں تحریر ہے: نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گا جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ اس میں آخری جملہ اس جماعت کا آخری امیر امام مہدی ہوں گے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور قسم کی فکری یا تنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں کر رہی ہیں وہ حضرت مہدی کی جھنڈے تلے جب اکٹھے ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانی اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرأت مند قیادت مل کر مسلمانوں کی وہ گمشدہ چابی واپس دلوا دیں گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح و نصرت اور ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقوی، دعوت، جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی۔ اب مامورین اور کارکنوں کی پہچان کی طرف آئیے، مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں: یہود، ہنود یعنی مشرکین، عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ یورپی یونین سے ہوگی۔ ہنداؤں اور ارتدادی کے فکر کے شکار کا نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر بیڑیا لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ الدجال الاعظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی۔ آپ کے حواریوں نے
آپ کے گرد جانے دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہیں یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کو دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلی ہی کشتیاں جلا کرتے، لیکن انصار کا حال بھی یہ تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وفا اور فدائیت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دیں گے کہ جس طرح اس امت کی شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہودی مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، اس طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئی ہوئی پچھلے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھینچ کر امریکہ آئی ہوئی ذہین دماغوں کے ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گے، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں سائنس کے بل بوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجیے۔ برمودا ٹرائنگل نامی مقناطیسی تکون میں جو لہریں کار فرما ہے انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی دیوہیکل چیز پر ڈالا جائے تو ایسے ہی غائب ہو جائیں گے جیسے برمودا کی تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عنقریب جب حالات کو بٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ اراضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کی پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کی اس کی ویسی ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابق حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی، یہ حدیث ہے۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ٹڈی دل ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ اور اس کے لیے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہو کہ یہ 9,60,000 تقریباً بنتا ہے۔ یہ لوگ یورپ کی دروازہ قسطنطنیہ، استنبول جو ایشیا و یورپ کے سنگم پر ہے سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر ہے میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کریں گی، ایک آسان سا مطالبہ رکھیں گی کہ وہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تو وہ ہمارے مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں جو تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ دیکھیے حوالہ نمبر 25۔ آپ نے غور فرمایا چند گوری چمڑی والے یورپی جنگی قید مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ آبائی مسلمان نہیں، تم نو مسلم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار رہے اور چند ہزار ٹوٹی پھوٹی مجاہدین کی جان بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ان چند کامل الایمان جہادیوں کا جواب سنیے۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے
اللہ اکبر۔ بتائیے یہ جرت اس وقت روئے زمین پر موجود کسی طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک کون ہے وہ کون ہے کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں تمام سپر پاورز، تمام پارٹنر، تمام نان پارٹنر کو ٹکا سا جواب دے سکتے ہیں؟ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھینتی ہے تو 100 بار چھینے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بغیر کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالیاں کھاتے ہیں۔ بتائیے پہچان۔ ادھر پہ ایک بات یاد آ جاتی ہے جو کہ جنرل مشرف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ اس لعنتی ابھی جو ایڈز کے ایک بیماری میں مبتلا ہے، ایڈز کی ایک قسم ہے، اللہ ان کو اس طرح عذاب دنیا میں بھی دے رہا اور آخرت میں بھی دے دے۔ بتائیے پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل نہیں۔ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈا نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر کرالنگ کر کے یہ کوئی نہ جانا پڑے کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر پہلا سوال کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف سے حاضرانہ تعارف کا مسئلہ کافی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت لوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹی مدعی کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک جھوٹی مدعی شہباز کاذب کی حال ہی میں گرفتاری کے بعد فیصل آباد سینٹرل جیل میں اس کے چپلوں نے اس کی پیشنگوئیاں جھوٹی ثابت ہونے پر ٹھکائی لگائی ہے، اور کچھ لوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہونے کے قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعین تو ممکن ہی نہیں، نہ اس مسئلے کی اس جیسے دیگر مسائل کی، لیکن مکمل ابہام بھی قابل قدر روشنی۔ حتمی انجام اور حتمی تعین کے درمیان کا راستہ محتاط اور محفوظ رویہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی کچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ فرمان نبوی ہے، نزول عیسیٰ تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسر رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس میں جماعت حق کی دو مخصوص صفات کی گئی: جہاد اور مسلسل جہاد، مخالفین کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک جو دو صفات ہم بتا رہے تھے کہ جس میں دو صفات ہوں گے امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، اس میں ایک جہادی ہوں گے، جہاد کرے گا، اور دوسرے مسلسل جہاد کریں گے، اور دوسری صفات یہ ہوں گی کہ وہ مخالفین کی پرواہ نہیں کرے گی۔ آج کون سی سرزمین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مٹ جانے کے بعد زندہ ہو اور مسلسل زندہ ہے؟ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں نہ لڑی گئی ہو۔ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں نہ لڑی گئی ہو۔ منکرین، ملحدین، باغین، مرتدین اور متحدہ کافرین کے خلاف عرض یہ کہ ہر نوع کا جہاد یہاں ہوا اور ہو رہا ہے۔ مخالفین کی پرواہ نہ کرنا، قرار شنشتہ سب ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ پرسوں کا ایک جملہ طالبان اکثر استعمال کرتے ہیں، کسی کا مخصوص مزاج ہے۔ نیوز ویک کی تازہ رپورٹ ہے، طالبان جس طریقے سے اپنی قوت کی بحالی، ریزائلنس اور وحشی پن فیروسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے واشنگٹن اور نیٹ تنظیم کی دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی، اور سول سرچنگ کا ایک نیا دور جنم لے رہا ہے کہ ایک نسبتاً ریکٹیک بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتور ترین افواج کو اپنے قریب تک آنے سے روکا ہوا ہے۔ یہ تو کتابیں بہت پہلے لکھا گیا ہے، مگر یہ بات ابھی ثابت بھی ہو گئی کہ طالبان نے جس طرح اپنے مخالفین کا پرواہ کیے بغیر اس کا نیٹو اور امریکہ اور پاکستان اس جیسے ممالکوں کا مقابلہ کیا۔ تقریباً 50 ممالک تھے جو افغانستان آئے تھے، طالبان نے اس کا مقابلہ کر کے اس کو 50 ممالک کو شکست دی۔ یہ اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے جو ادھر پہ صرف اس نے پہلے کسی کی فرنگوئی یا کسی کی رپورٹ بتائی ہے، نیوز ویک کی ایک رپورٹ بتائی ہے، مگر آج یہ سچ ثابت ہو گئی کہ طالبان کے پاس ایک پاور ہے۔ اور دوسری بات یہ، سبحان اللہ، ایک طرف ایک ایسی بکھرو ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کا اپنا ملک بھی اس کے خلاف ہے، دوسری طرف تجاری ایسے ممالک ہیں جن میں سے کوئی بھی دنیا کی کسی ملک کو دھمکی دے تو اس کی اوسان خطا ہو جائے۔
لیکن نتیجہ کیا ہے جو آج سے 7-8 سال پہلے تھا کہ فضائی حملوں سے فدا ہو کر واپس فضائی حملوں پر بات چلی گئی ہے۔ قریب آنا تو دور کی بات ہے، زمین پر آنے کی جرأت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ 43 ممالک ایساف میں شامل ملکوں کو اچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مالی طاقت کے لحاظ سے تو امریکہ اکیلا ہی کافی تھا، کسی کو گھر بیٹھے آنکھ ہی دکھا دے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، فون کر دے تو کندھے کے بیج ہی بھول جاتے ہیں۔ ایسے اکیلے بن نہ پڑا تو فاجمعوا امرکم وشرکاکم یونس، سورہ یونس کی 71ویں آیت اس کی حوالہ دیا ہے کہ تحت اس نے نیٹو کو پکارا، 24 ممالک دوڑ چلے آئے جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں سے 10 بھی کافی تھے، لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظمہ اور غیر تربیت یافتہ جنگجو پھر بھی بھاری پڑنے لگے، ورنہ نیٹو ممالک کو ملا لیا گیا اور 10 مزید پارٹنر کے آنے سے بات 36 تک جا پہنچی۔ اب تو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کو روندنا بھی ممکن تھا، لیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جب سے مسلمان ہوئی چیز سے دگراس، چنانچہ 7 کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنر بھی آ پہنچے۔ ان میں بی مین کو بھی زکام ہوا کہ مزداق سنگاپور جیسے ناک کی چپندگی بھی شامل ہے، اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع ملک کے بگوڑے گورے جن کو طالبان سے کوئی سروکار نہیں بھی موجود ہے۔ ان 43 ممالک کے بعد خود اپنا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔ حضرت طالوت کے قلیل لشکر کا جالوت کے متحدہ لشکر سے مقابلے کے بعد، بدر اور احزاب کے بعد، ایوبی کی صلیبی جنگوں کے بعد کیا انسانی تاریخ میں کسی نے اب منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو 44 ممالک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں، فوج نہیں، منظم طاقت نہیں، بکھری ہوئی لہوت لامکان میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فرد سرعام اپنی شناخت بھی نہیں کروا سکتا، لیکن ان کی خود اعتمادی کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں خوفناک ترین عسکری طاقتوں کے اسے ذرا برابر پرواہ نہیں۔ دم مس کلندر کا نعرہ لگاتے تو بہت لوگ ہیں، لیکن نبھایا اسے کسی نے ہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگلے ہمارے جو ٹاپک ہوگی وہ ہے کامیابی کے راز، ایپیسوڈ نمبر 5، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر پورا کورس سمجھنا چاہیے تو آپ کے ایپیسوڈ نمبر 1 سے لے کر ایپیسوڈ نمبر آخر تک ہونا چاہیے۔ اس کتاب میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو طالبان ہے افغانستان کے، وہ ایک منظم تو تحریک نہیں تھی اس وقت، پھر بھی اس نے 43 ممالک کو شکست دی تھی۔ یہ اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے اور وہ حق پر ہے، ہم اسی پر رہیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ تو دہشت گرد ہے اور آپ بھی دہشت گرد ہو، یار اگر افغان طالبان دہشت گرد ہے تو پھر میں بھی دہشت گرد ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھنا۔